الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف الحمدانی کی روحانی داستان۔ حضرت یوسف الحمدانی بر صغیر اور وسط ایشیا کی روحانی تاریخ میں نہایت اہم مقام رکھتے ہیں۔ آپ کا شمار ان جلیل القدر صوفیاء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے علم، عمل، زہد و تقوی سے اسلام کی روشنی کو دور دور تک پھیلایا۔ آپ کی شخصیت ایک ایسے چراغ کی مانند تھی جس نے تاریک دلوں کو ایمان اور معرفت کی روشنی سے منور کیا۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت یوسف الحمدانی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ آپ کا تعلق ہمدان ایران کا قدیم شہر سے تھا، اسی نسبت سے آپ الحمدانی کہلائے۔ آپ 440 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ نہایت ذہین، سنجیدہ اور علم دوست تھے۔ والدین نے آپ کی تربیت دین اور شریعت کی بنیاد پر کی۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی اور پھر مزید علم کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا۔ آپ نے قرآن مجید، حدیث، فقہ، تفسیر اور دیگر علوم میں کمال حاصل کیا۔ خصوصاً فقہ حنفی میں آپ کو مہارت حاصل اور بڑے بڑے علماء آپ کی علمیت کے قائل تھے۔ دنیاوی عروج اور پھر زہد کی طرف رجوع۔ ابتدا میں آپ دنیاوی علوم اور منصب سے وابستہ رہے۔ آپ بغداد میں ایک مشہور فقیہ اور مدرس کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ ہزاروں طلباء آپ کے حلقہ درس میں شامل ہوتے۔ آپ کی شہرت روز بروز بڑھ رہی تھی، لیکن اندر سے دل میں ایک خلش باقی تھی۔ دنیاوی عزت اور شہرت کے باوجود آپ کو سکون نصیب نہ ہوتا۔ اسی دوران آپ کے دل میں اللہ کی خاص محبت جاگ اٹھی اور آپ نے فیصلہ کہ دنیاوی جاہ و جلال کو چھوڑ کر سلوک اور معرفت کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ فیصلہ آسان نہ تھا، مگر آپ نے ثابت قدمی دکھائی، پوری طرح سے زہد، تقوی اور طریقت کو اختیار کر لیا۔ تصوف اور روحانی سفر۔ حضرت یوسف الحمدانی نے حضرت ابو علی فارمدی جیسے عظیم صوفیاء کی صحبت اختیار کی۔ ان کی صحبت نے آپ کی زندگی بدل دی۔ آپ نے ذکر، فکر، مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے دل کو پاک کیا۔ دن رات اللہ کی یاد میں بسر کرتے، لوگوں کو بھی اسی طرف بلاتے۔ آپ فرماتے تھے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور اصل حقیقت اللہ کی یاد ہے اور اس کی رضا میں ہے۔ آپ کی زندگی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ علم و عمل کو یکجا کرتے۔ بہت سے صوفی صرف مجاہدے پر زور دیتے ہیں اور فقہا صرف ظاہر پر، مگر آپ نے دونوں کو ساتھ لے کر ایک کامل راستہ دکھایا۔ وعظ اور تبلیغ کا انداز۔ حضرت یوسف الحمدانی کا طریقہ نہایت سادہ اور دل نشیں تھا۔ آپ بڑے فصیح اللسان مقرر تھے۔ جب بات فرماتے تو دل پگھل جاتے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ آپ کی باتوں میں ایسی تاثیر تھی کہ بڑے بڑے گناہ گار توبہ کر لیتے۔ آپ اکثر فرماتے انسان کی اصل حقیقت اس کا دل ہے۔ اگر دل اللہ کی یاد میں بیدار ہے تو انسان کامیاب ہے، اور اگر دل غفلت میں ڈوبا ہے تو انسان خسارے میں ہے۔ شاگرد اور سلسلہ۔ حضرت یوسف الحمدانی نے کئی جلیل القدر خلفاء اور شاگرد تیار کیے۔ ان میں سب سے مشہور نام حضرت عبد الخالق غجدوانی کا ہے، جو بعد میں نقشبندیہ سلسلے کے بڑے بزرگ بنے۔ اسی طرح آپ کو نقشبندیہ سلسلے کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے خلفاء نے وسط ایشیا، افغانستان، خراسان تک میں اسلام کے تصوف روشنی پھیلائی۔ اخلاق و اوصاف۔ حضرت یوسف الحمدانی نہایت منصور مزاج اور درپیش سخت انسان تھے۔ دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہ رکھتے تھے، کپڑے سادہ پہنتے، کھانا کم کھاتے اور اکثر روزے سے رہتے۔ آپ کا زیادہ وقت ذکر الہی اور تلاوت قرآن میں گزرتا۔ آپ غریبوں اور مسکینوں سے بے پناہ محبت کرتے، امیروں اور حکمرانوں کے دربار میں کم ہی جاتے، لیکن جب کبھی وہاں تشریف لے جاتے تو کمال جرأت سے کلمہ حق کہتے۔ آپ نے کئی ظالم حکمرانوں کو نصیحت کی اور ان کو انصاف اور عدالت کی طرف بلایا۔ معجزات اور کرامات۔ حضرت یوسف الحمدانی کے کرامات بے شمار ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص بیمار ہو کر آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے دعا فرمائی اور شخص شفا یاب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس آنے والے کئی لوگ دل کے بوجھ سے نجات پا کر خوشی اور سکون کے ساتھ واپس جاتے۔
بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے بھی جن لوگ مسلمان ہوئے اور نافرمان لوگ اللہ کے سچے بندے بن گئے۔ آخری ایام اور وصال۔ حضرت یوسف الحمدانی نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ ترکمنستان، بخارا اور مرو کے علاقوں میں گزارا۔ آخر کار آپ 535 ہجری میں مرو کے قریب وفات پا گئے۔ آگ مزار آج بھی لوگوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، وہاں ہر سال ہزاروں زائرین حاضری دیتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ: دل کو اللہ کی یاد سے زندہ رکھو، علم اور عمل کے ساتھ لے کر چلو، دنیا کی محبت سے بچو، عاجزی اور انکساری اختیار کرو، غریبوں اور مظلوموں کے ساتھ محبت کرو، ذکر اور دعا کو زندگی کا حصہ بناؤ۔ نتیجہ: حضرت یوسف الحمدانی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم کے ساتھ عمل اور ظاہر کے ساتھ باطن کی اصلاح ضروری ہے۔ آپ نے دنیاوی شہرت چھوڑ کر اللہ کی رضا کو ترجیح دی اور لاکھوں انسانوں کو ایمان و معرفت کا راستہ دکھایا۔ آپ کی سیرت آج بھی رہنمائی کا چراغ ہے، اور جو بھی اخلاص کے ساتھ آپ کے طریقے پر چلے گا وہ کامیابی اور سکون پائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔